سورہ انعام آیت نمبر 75 تا 89۔ ترجمہ: اس طرح ہم نے آسمانوں اور زمین کے ملکوت ابراہیم کو دکھائے تاکہ وہ اہل یقین میں سے ہو جائے۔ جب رات کی تاریکی نے اسے ڈھانپ لیا تو اس نے ایک ستارے کو دیکھا تو کہا، کیا یہ میرا خدا ہے؟ لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو کہا کہ میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس نے چاند کو دیکھا کہ وہ سینہ افق کو چیر کر نکلا ہے تو اس نے کہا، کیا یہ میرا خدا ہے؟ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا کہ اگر میرا پروردگار میری رہنمائی نہ کرے تو میں یقینی طور پر گمراہ جماعت میں سے ہو جاؤں گا۔ اور جب اس نے سورج کو دیکھا کہ وہ سینہ افق کو چیر کر نکل رہا ہے تو کہا، کیا یہ میرا خدا ہے؟ یہ تو سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا، اے قوم، میں ان شریکوں سے جنہیں تم خدا کے لیے قرار دیتے ہو بیزار ہوں۔ میں نے اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ میں اپنے ایمان میں مخلص ہوں اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ تفسیر: آسمانوں میں توحید کی دلیلیں۔ اس سرزنش اور ملامت کے بعد جو ابراہیم علیہ السلام بتوں کی کرتے تھے اور اس دعوت کے بعد جو آپ نے عزر کو بت پرستی کے ترک کرنے کے لیے کی تھی، ان آیات میں خدا ابراہیم کے بت پرستوں کے مختلف گروہوں کے ساتھ منطقی مقابلوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کے واضح عقلی استدلال کی تاریخ سے اصل توحید کو ثابت کرنے کی کیفیت بیان کرتا ہے۔ پہلے کہتا ہے، جس طرح ہم نے ابراہیم کو بت پرستی کے نقصانات سے آگاہ کیا، اسی طرح ہم نے اس کے لیے تمام آسمانوں اور زمین پر پروردگار کی ملکیت مطلقہ اور تسلط کی نشاندہی کی۔ ملکوت اصل میں ملک بروز حکم کے مادے سے ہے جو حکومت و ملکیت کے معنی میں ہے، اور واو اور تے کا اضافہ تاکید و مبالغے کے لیے ہے۔ اس بنا پر جہاں اس سے مراد تمام عالم ہستی ہے پر خدا کی حکومت مطلقہ ہے۔ یہ آیت اصل میں اس تفصیل کا ایک اجمال ہے کہ جو بعد کی آیات میں سورج، چاند اور ستاروں کی کیفیت کا مشاہدہ کرنے کے بارے میں اور ان کے غروب ہونے سے ان کے مخلوق ہونے پر دلیل لانے کے سلسلے میں بیان ہوئی ہے۔ یعنی قرآن نے پہلے ان مجموعی واقعات کا اجمالی بیان کیا ہے، اس کے بعد ان کی تشریح شروع کی ہے، اور اس طرح سے ابراہیم کو ملکوت آسمان و زمین دکھانے کا مقصد واضح ہو جاتا ہے۔ اور آیت کے آخر میں قرآن فرماتا ہے، ہمارا ہدف و مقصد یہ تھا کہ ابراہیم اہل یقین میں سے ہو جائے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ ابراہیم خدا کی یگانگت کا استدلالی اور فطری یقین رکھتے تھے، لیکن اصرار افرازانش کے مطالعے سے یہ یقین درجہ کمال کو پہنچ گیا، جیسا کہ وہ قیامت اور معاد کا یقین رکھتے تھے۔ لہٰذا سربریدہ پرندوں کے زندہ ہونے کے مشاہدے سے ان کا ایمان عین الیقین کے مرحلے کو پہنچ گیا۔ بعد والی آیت میں اس موضوع کو تفصیلی طور پر بیان کیا ہے، جو ستاروں اور آفتاب کے طلوع و غروب سے ابراہیم کے استدلال کو ان کے خدا نہ ہونے پر واضح کرتا ہے۔ پہلے ارشاد ہوتا ہے، جب رات کی تاریک پردے نے سارے عالم کو چھپا لیا تو ان کی آنکھوں کے سامنے ایک ستارہ ظاہر ہوا۔ ابراہیم نے پکار کے کہا کہ کیا یہ میرا خدا ہے؟ لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو انہوں نے پورے یقین کے ساتھ کہا کہ میں ہرگز غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا اور انہیں عبودیت اور ربوبیت کے لائق نہیں سمجھتا۔ انہوں نے دوبارہ اپنی آنکھیں صفحۂ آسمان پر گاڑ دیں۔ اس دفعہ چاند کی چاندی جیسے ٹیکہ وسیع اور دلپذیر روشنائی کے ساتھ صفحۂ آسمان پر ظاہر ہوئی۔ جب چاند کو دیکھا تو ابراہیم نے پکار کر کہا، کیا یہ میرا خدا ہے؟ لیکن آخرکار چاند کا انجام بھی اس ستارے جیسا ہی ہوگا اور اس نے بھی اپنا چہرہ پردہ افق میں چھپا لیا۔ تو حقیقت کے متلاشی ابراہیم نے کہا کہ اگر میرا پروردگار مجھے اپنی طرف رہنمائی نہ کرے تو میں گمراہوں کی صف میں جا کھڑا ہوں گا۔ اس وقت رات آخر کو پہنچ چکی تھی اور اپنے تاریک پردوں کو سمیٹ کر آسمان کے منظر سے بھاگ رہی تھی۔ آفتاب نے افق کے مشرق سے سر نکالا اور اپنے زیبا و لطیف نور کو زیر لفت کے ایک ٹکڑے کی طرف دشت کو بیاباں پر پھیلا دیا۔ جس وقت ابراہیم کی حقیقت بین نظر اس کے خیرا کرنے والے نور پر پڑی تو پکار کر کہا، کیا یہ میرا خدا ہے جو سب سے بڑا ہے اور سب سے زیادہ روشن ہے؟ لیکن سورج کے غروب ہو جانے اور آفتاب کے ٹیکے کے حولے شب کے منہ میں چلے جانے سے ابراہیم نے اپنی آخری بات ادا کی اور کہا، اے گروہ، میں ان تمام بناوٹی معبودوں سے جنہیں تم نے خدا کا شریک قرار دے لیا ہے بری و بیزار ہوں۔
اب جب کہ میں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اس متغیر و محدود اور قوانین طبیعت کے جنگل میں اسیر مخلوقات کے ماورائے ایک ایسا خدا ہے کہ جو سارے نظام کائنات پر قادر و حاکم ہے، تو میں نے تو اپنا رخ اسی ذات کی طرف کرتا ہوں کہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور اس عقیدے میں کم سے کم شرک کو بھی راہ نہیں دیتا۔ میں تو موعد خالص ہوں اور مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ اس آیت کی تفسیر اور بعد والی آیات کی تفسیر میں، اور یہ کہ ابراہیم جیسے موعد و یکتا پرست نے کس طرح آسمان کے ستارے کی طرف اشارہ کیا اور یہ کہا کہ یہ میرا خدا ہے، مفسرین نے بہت بحث کی ہے۔ ان تمام تفاسیر میں سے دو تفسیریں زیادہ قابل ملاحظہ ہیں کہ جن میں ہر ایک کو بعض بزرگ مفسرین نے اختیار کی ہے اور ان پر منابع حدیث میں بھی شواہد موجود ہے۔ پہلی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم ذاتی طور پر چاہتے تھے کہ خدا شناسی کے بارے میں غور و فکر کرے اور اس معبود کو جسے وہ اپنی پاک فطرت کی بنا پر اپنی روح و جان کی گہرائیوں میں پاتے تھے تلاش کریں۔ وہ خدا کو نور فطرت اور عقل اجمالی دلیل سے تو پہچان چکے تھے، اور ان کی تمام تعبیرات بتلاتی ہیں کہ انہیں اس کے وجود میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں تھا، لیکن وہ اس کے حقیقی مصداق کی تلاش میں تھے، بلکہ اس کے حقیقی مصداق کو بھی جانتے تھے، مگر چاہتے یہ تھے کہ زیادہ واضح عقلی استدلال کے ذریعے حق الیقین کے مرحلے تک پہنچ جائیں، اور یہ واقعہ دوران نبوت سے پہلے کا ہے، اور یہ احتمال یہ ہے کہ ابتدائے بلوغ یا قبل از بلوغ کا ہے۔ کچھ روایات اور تواریخ میں ہے کہ یہ پہلا موقع تھا کہ ابراہیم کی نظر آسمان کے ستاروں پر پڑی تھی، اور وہ رات کے نیلگوں صفحۂ آسمان کو، اس کے روشن اور چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ آپ کی والدہ ان کے بچپنے سے ہی نمرود جبار کے ہاتھوں گرفتار ہونے کے خوف سے ایک غار کے اندر ان کی پرورش کر رہی تھی۔ لیکن یہ بات بہت ہی بعید نظر آتی ہے کہ کوئی انسان کئی سالوں تک غار کے اندر ہی زندگی گزارتا رہے، یہاں تک کہ ایک تاریک رات میں بھی اس سے باہر قدم نہ رکھا ہو۔ شاید بعض کی نظر میں اس احتمال کی تقویت راہی کو کعبہ کے جملے کے سبب سے ہو کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت تک ستارہ نہیں دیکھا تھا، لیکن یہ تعبیر کسی لحاظ سے بھی یہ مفہوم اپنے اندر نہیں رکھتی، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگرچہ انہوں نے اس وقت تک ستارے، چاند اور سورج کو دیکھا تو بہت دفعہ تھا، لیکن ایک محقق توحید کے طور پر پہلی دفعہ تھی کہ ان کی نظر ڈالی اور ان کے طلوع و غروب کو مقام خدائی کی نفی کے ساتھ مربوط ہونے پر غور کرنے لگے۔ در حقیقت ابراہیم نے انہیں بارہا دیکھا تھا، لیکن اس نظر سے نہیں۔ اس بنا پر جب ابراہیم یہ کہتے ہیں کہ ھذا ربی، یہ میرا خدا ہے، تو یہ قطعی خبر کے عنوان سے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فرض اور احتمالی کے طور پر ہے اور غور و فکر کے لیے ہے۔ اس کی صحیح مثال یہ ہے کہ جس طرح ہم جب کہ کسی حادثے کی علت معلوم کرنا چاہتے ہیں تو تمام احتمالات اور فرائض کو ایک ایک کر کے مطالعے کے لیے فرض کرتے چلے جاتے ہیں اور ہر ایک کے لوازم کی تحقیق کرتے ہیں تاکہ حقیقی علت کو پا سکیں، اور اس قسم کی بات نہ تو کفر ہے اور نہ ہی نفی ایمان پر دلالت کرتی ہے، بلکہ یہ زیادہ سے زیادہ تحقیق اور بہتر سے بہتر شناسائی کا ایک طریقہ ہے اور ایمان کے بلند مراتب تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے۔ جیسا کہ معاد کے سلسلے میں بھی حضرت ابراہیم مرحلہ شہود اور اس سے پیدا ہونے والے اطمینان تک پہنچنے کے لیے بیشتر تحقیق کے درپے ہوئے تھے۔ تفسیر عیاشی میں محمد بن مسلم کے واسطے سے امام باقر یا امام صادق سے اس طرح منقول ہے: ابراہیم نے یہ گفتگو تحقیق کے طور پر کی تھی اور ہرگز ان کی بات کفر نہیں تھی، اور لوگوں میں سے جو شخص بھی تفکر اور تحقیق کے لیے یہ بات کہے تو وہ ابراہیم کی طرح ہوگا۔ اس سلسلے میں دو روایات اور بھی تفسیر نور الثقلین سے نقل ہوئی ہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے یہ بات ستارہ پرستوں اور سورج پرست لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے کی، اور یہ احتمال یہ ہے کہ بابل میں بت پرستوں کے ساتھ سخت قسم کے مقابلے اور مبارزات کرنے اور اس زمین سے شام کی طرف نکلنے کے بعد جب ان اقوام سے ان کا آمنا سامنا ہوا تو اس وقت یہ گفتگو کی تھی۔ حضرت ابراہیم بابل میں نادان قوموں کی ہٹ دھرمی کو ان کی غلط راہ و رسم پر آزما چکے تھے، لہٰذا اس بنا پر کہ آفتاب و مہتاب کے پجاریوں اور ستارہ پرستوں کی اپنی طرف متوجہ کرے، پہلے ان کی ہمصدا ہو گئے اور ستارہ پرستوں سے کہنے لگے کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ زہرہ ستارہ امیر پروردگار ہے، بہت اچھا، چلو اسے دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے عقیدے کا انجام تمہارے سامنے پیش کروں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس ستارے کا چمکدار چہرہ افق کی تاریک پردے کے پیچھے چھپ گیا۔ یہ وہ مقام تھا کہ ابراہیم نے
ایک ہاتھ میں ایک محکم ہتھیار آ گیا اور وہ کہنے لگے، میں تو کبھی ایسے معبود کو قبول نہیں کر سکتا۔ اس بنا پر حاضر ربی کا مفہوم یہ ہے کہ یہ تمہارے عقیدے کے مطابق یہ میرا خدا ہے، یا یہ کہ آپ نے بطور استفہام فرمایا، کیا یہ میرا خدا ہے؟ اس سلسلے میں بھی ایک حدیث تفسیر و نور ثقلین اور دیگر تفاسیر میں عیون الاخبار الرضا سے نقل ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم کا توحید پر استدلال۔ اب یہ سوال سامنے آتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے آفتاب و مہتاب اور ستاروں کے غروب ہونے سے ان کی ربوبیت کی نفی پر کس طرح سے استدلال کیا؟ ممکن ہے کہ یہ استدلال 3 طریقوں سے ہو۔ نمبر 1، موجودات کا پروردگار اور مربی جیسا کہ لفظ رب سے معلوم ہوتا ہے، ایسا ہونا چاہیے کہ جس کا مخلوقات کے ساتھ ہمیشہ قریبی ربط ہو کہ ایک لحظ کے لیے بھی ان سے جدا نہ ہو۔ اس بنا پر وہ موجود جو غروب ہو جائے اور کئی ساعت تک اپنے نور و برکت کو ختم کیے رکھے اور بہت سے موجودات سے بالکل بیگانہ ہو جائے، ان کا پروردگار اور رب کس طرح ہو سکتا ہے؟ نمبر 2، وہ موجود جو غروب و طلوع کرنے والا ہے، وہ قوانین کے چنگل کا اسیر ہے، وہ چیز جو خود ان قوانین کو محکوم ہے اور وہ ان پر حاکم اور ان کی مالک کس طرح ہو سکتی ہے؟ وہ خود ایک کمزور مخلوق ہے، ان کے تابع فرمان ہے اور ان سے انحراف اور تخلف کی کم سے کم توانائی بھی نہیں رکھتی۔ نمبر 3، جو موجود حرکت رکھتا ہے، وہ یقیناً ایک حادث موجود ہے، کیونکہ جیسا کہ فلسفے میں تفسیر کے ساتھ ثابت ہو چکا ہے کہ حرکت ہر مقام پر حوادث کی دلیل ہے، کیونکہ حرکت خود ایک قسم کا وجود حادث ہے اور وہ چیز جو معارض حوادث میں ہے یعنی حرکت رکھتی ہے، وہ ایک ازلی اور ابدی وجود نہیں ہو سکتی۔ غور کیجیے گا۔ چند اہم نکات۔ نمبر 1، زیر باعث آیت میں لفظ کذالک اس طرح سے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح سے ہم نے ابراہیم کی عقل و خرد کے لیے بت پرستی کے مضرات اور نقائص واضح کیے تھے، اسی طرح سے آسمان و زمین پر خدا کی حکومت و مالکیت کی بھی ہم نے اسے نشاندہی کرائی۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح ہم نے تجھے اپنی قدرت و حکومت کے آثار آسمانوں پر دکھائے، اس طرح ابراہیم کو ہم نے دکھائے تھے تاکہ ان کے ذریعے وہ خدا سے زیادہ آشنا ہو جائے۔ نمبر 2، جن۔ مادہ جن بروز فن سے کسی چیز کو چھپانے کے معنی میں ہے، اور زیر باعث آیت میں جملے کا معنی یہ ہے کہ جب رات نے ابراہیم سے موجودات کا چہرہ چھپا دیا، اور یہ جو دیوانے کو مجنون کہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ گویا ایک پردہ اس کی عقل پر پڑ گیا ہے۔ نظر نہ آنے والے موجود کو جو جن کہتے ہیں تو وہ بھی اس لحاظ سے ہے، جنین بھی بچے کے شکم میں مادر میں پوشیدہ ہونے کی وجہ سے ہے، اور جنت کا اطلاق بہشت اور باغ پر بھی اسی بنا پر ہے کہ اس کی زمین درختوں کے نیچے چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور دل کو جنان بروز انسمان اس لیے کہتے ہیں چونکہ وہ سینے کے اندر پوشیدہ ہے، یا یہ کہ وہ انسان کے اسرار اور رازوں کو چھپائے رکھتے ہیں۔ نمبر 3، یہ کہ کوکبہ ایک ستارے سے کون سا ستارہ مراد ہے، اس بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین نے زہرہ یا مشتری کا ذکر کیا ہے، اور کچھ تواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ قدیم زمانوں میں ان دونوں ستاروں کی پرستش کی جایا کرتی تھی، خداؤں کا حصہ شمار ہوتے تھے، لیکن اس حدیث میں جو امام علی بن موسیٰ رضا سے عیون الاخبار میں نقل ہوئی ہے، یہ تصریح ہوتی ہے کہ یہ زہرہ ستارہ تھا۔ تفسیر علی بن ابراہیم میں بھی امام صادق سے یہی بات مروی ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ کلدہ اور بابل کے لوگوں نے وہاں بت پرستوں کے ساتھ مقابلے اور مبارزے سے شروع کر رکھے تھے، اور وہ ہر ایک ستارے کو خالق یا کسی خاص موجودات کا رب النوا سمجھتے تھے۔ مریخ کو رب النوائے جنگ اور مشتری کو رب النوائے عدل و علم اور عطا کو رب النوائے وزرائے آفتاب کے سب کا بادشاہ سمجھتے تھے۔ نمبر 4، بازغ بروزغ کے مادے سے بروزن نظر ہے، یہ اصل میں شگاف کرنے اور خون جاری کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے حیوانات کی جرح کو بزغ کہتے ہیں۔ اس لفظ کا آفتاب یا مہتاب کے طلوع پر اطلاق حقیقت میں ایک قسم کی خوبصورت تشبیہ ہے، کیونکہ آفتاب و مہتاب اپنے طلوع کے وقت گویا تاریکی کے پردے کو پھاڑتے ہیں، اور اس کے علاوہ افق کے کنارے میں ایک ہلکی سی سرخی جو خون کے رنگ سے ملتی جلتی ہے اپنی اطراف میں ایجاد کر لیتے ہیں۔ نمبر 5، فطر فطور کے مادے سے شگاف کرنے اور پھاڑنے کے معنی میں ہے، اور جیسے کسی سورہ کی آیت نمبر 14 کے ذیل میں ہم لکھ چکے ہیں کہ اس لفظ کا آسمان و زمین کے پیدائش پر اطلاق شد اس سبب سے ہو کہ موجودہ زمانے کے علم کے مطابق ابتدا میں سارے عالم ایک ہی کورہ تھے، اور بعد میں مختلف ٹکڑے ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتے گئے اور آسمانی قرات یکے بعد دیگر وجود میں آتے گئے۔
مزید توضیح کے لیے مذکورہ آیت کی تفسیر کی طرف رجوع کیا جائے۔ نمبر 6، حنیف کا معنی خالص ہے، جیسا کہ اس کی تفصیل سورہ آل عمران آیہ 47 کے ذیل میں۔ نمبر 6، حنیف کا معنی خالص ہے، جیسا کہ اس کی تفصیل سورہ آل عمران آیت نمبر 67 کے ذیل میں جلد 2 تفسیر نمونہ صفحہ 161 اردو ترجمے میں بیان ہو چکی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔